سزائے موت، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں، جسٹ سزائے موت ہونی چاہیے. 2-4 لوگوں کو دیں گے تو آنے والے آپ کی جو نسلیں ہیں نا وہ سمجھیں گی. ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے، آپ کیا کریں گے اپنے ہی گھر کے مرد کے ساتھ؟ کیا کریں گے؟ گولی مار دوں گی. تو اب وہ جو دانش ہے، اب اگر میں آپ کے سی او کی بیٹی کے ساتھ ایسا کام کروں، میں ایسا کام کرنے سے پہلے مر جاؤں، لیکن اگر کوئی اور بندہ پکڑا گیا ہوتا تو یہ کیا کرتا؟ جب تک وہ اس کو قتل نہ کروا دیتا، مروا نہ دیتا، انکاؤنٹر نہ کروا دیتا تو دوبارہ وہ بندہ ہمیں نظر نہیں آنا تھا. ابھی پولیس نے بہادری کا مظاہرہ کیا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل وائس. مس طیبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایک سوشل ورکر ہیں. کچھ دن پہلے فیصل آباد میں 1 کروڑ پتی ارب پتی شخص نے درندگی کی انتہا کی ہے، اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے مس طیبہ؟ اللہ کا شکر. اچھا مس طیبہ، آپ ایمانداری سے بتائیں، آپ بھی اچھی فیملی سے تعلق رکھتی ہیں، اگر آپ کا بھائی یا آپ کا بیٹا ایسا کام کرے جو کہ انسانیت جس میں شرما جائے، پوری دنیا میں پاکستانی قوم کا اور ہمارے دین کا نام بدنام کرے، آپ کیا کریں گے اپنے ہی گھر کے مرد کے ساتھ؟ کیا کریں گے؟ گولی مار دوں گی. تو اب وہ جو دانش ہے، اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ فیصل آباد کے پہلے تو پولیس نے بڑی غیرت مند کا ثبوت دیا، پھر وکیلوں نے جو ہے وہاں پہ اپنی بڑی غیرت دکھائی. اب عوام کو کیا کرنا چاہیے وہاں پہ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ ان لوگوں میں اتنی ہمت آتی کیسے ہے جب آپ کے ملک کے لوگ آ کے مولانا فضل الرحمان جیسے آ کے یہ کہیں گے نا کہ میں زمین گرم کر دوں گا، خواتین کے پر کاٹ لوں گا. تو پھر اسی طرح کے جو گندے قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ یہی چیزیں اٹھاتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. جب ان کے لیڈرز ان کو یہ چیز بتا رہے ہیں، اور ان کا بھی تعلق ایسی ہی لوگوں سے ہے. میں اس وقت کسی پارٹی کی بات نہیں کرتی، میں نہیں کہتی کہ میں پی ٹی آئی سپورٹر ہوں، میں نہیں کہتی میں کسی اور پارٹی کو سپورٹ کرتی ہوں. انسانیت سب سے پہلے، انسانیت پھر حقوق العباد. کیا یہ لوگ یہ جو کر رہے ہیں ان کو شرم نہیں آتی؟ ان کے گھر میں بیٹیاں نہیں ہیں؟ اگر اس کی اپنی بیٹی اس کی جگہ ہوتی تو یہ کیا کرتا؟ اگر کوئی اور بندہ پکڑا گیا ہوتا تو یہ کیا کرتا؟ جب تک وہ اس کو قتل نہ کروا دیتا، مروا نہ دیتا، انکاؤنٹر نہ کروا دیتا تو دوبارہ وہ بندہ ہمیں نظر نہیں آنا تھا. ابھی پولیس نے بہادری کا مظاہرہ کیا، اسے پکڑا، لیکن کیا ریزن ہے؟ ٹو بی ویری آنیسٹ یہی ریزن ہے کہ اس وقت پنجاب حکومت اچھے لوگوں کے پاس ہے. بس اگر یہاں پر اس وقت ہوتی نا شہباز شریف کی حکومت، یہ جو کچھ دن پہلے تھی، تو وہ بندہ پکڑا ہی نہیں جانا تھا، یا اگلے دن ضمانت میں آ جانا تھا اور فیملی کو چپ کروا دیا ہونا تھا اور انہوں نے اپنا بیان واپس لیا. میں بھی بڑا اس بات پہ حیران تھا کہ پنجاب پولیس نے کچھ ہی گھنٹوں میں، آر پی او صاحب کا تو میں بے حد مشکور ہوں کہ کچھ گھنٹوں میں انہوں نے اس ملزم کو فرض سے اٹھا لیا، بلکہ اس کو درندے سے بھی کوئی اچھا لفظ ہو تو وہ استعمال کرنا چاہیے، اس کی شان جو ہے وہ اچھی طرح بیان کرنا چاہیے. یہ آپ نے بغیرت کا ورڈ یوز کرنا ہوتا ہے، درندہ نہیں، بغیرت کا ورڈ یوز کرنا ہوتا ہے جو خواتین کے ساتھ ایسی حرکتیں کریں. جو میں تو کہتا ہوں اس سے بھی کوئی گندا لفظ ہونا تو وہ کرنا چاہیے. بلکہ میں خود حیران ہوں، آپ نے مجھے بلکہ توجہ دلوائی کہ بیسیکلی جیسے حکمران ہوں گے نیچے ورکر بھی ویسے ہی کام کرنے والے ہوں گے. تو پرویز الہی نے بھی پچھلے اپنے ٹینیور میں بڑا اچھا پولیس کا سسٹم کیا ہوا تھا. میم اب اگر عدالت اس کو چھوڑ دیتی ہے کسی بھی ثبوت کی کمی کی وجہ سے، ہمارے یہاں اکثر تو مجرم اسی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے، تو اب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ اس چیز کے اوپر کیا سٹانس لے گی؟ ایک تو سب سے پہلی چیز یہ کہ بینگ اے لیڈی، بینگ ایک فیملی ویمن، سب سے پہلی چیز تو چاہے میں وہ کچھ بھی ہو، بندہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ بندہ کوئی مولوی ہے، چاہے وہ بندہ ایک عام انسان ہے، چاہے اسٹوڈنٹ ہے، وہ کچھ بھی ہے، اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے. یہ میری اور ہر ایک خاتون جس نے یہ کیس دیکھا ہے اس کی ریکویسٹ ہوگی. دوسری بات کہ اگر اس کو وہ چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ یہی ہوگا جو لوگ گولیاں مار دیتے ہیں، عزت کی خاطر مار دیتے ہیں، اس کے ساتھ یہی ہوگا. نہیں ہوگا تو اب عوام جو ہے، عوام کا یہ اس وقت اسٹیپ ہونا چاہیے کہ وہ اس چیز کے لیے ایکشن لے. ریزن یہ ہے کہ زینب کا کیس ہوا، پاکستان میں اور بھی کیسز ہوئے، موٹر وے پہ خاتون کا کیس ہوا، آج کوئی اس کیس کے بارے میں بات کرتا ہے؟ ہمیں کچھ پتا نہیں کہ وہ ملزمان کہاں ہیں. اسی وجہ سے شے ملتی ہے ان لوگوں کو، اور اس طرح کے گھٹیا لوگ جو ہے نا ہر تھوڑے عرصے کے بعد ایک اس طرح کا کیس سامنے آتا ہے، اور اسی طرح سے بیویاں بیچاری. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگوں جیسے لوگ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری آنے والی آگے نسلیں، ہماری بیٹیاں وہ محفوظ ملک میں ہی ہیں، اور پھر ہم لوگ گالیاں دیتے ہیں اپنی سسٹم کو، ہم گالیاں دیتے ہیں اپنی حکومتوں کو، ہم کہتے ہیں پاکستان چھوڑ دو، یہاں پہ عزت ہی محفوظ نہیں ہے. پھر یہ حرکت ہوتی ہے.
محترمہ آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ عوام کچھ نہ کچھ کرے گی. جس طرح ٹی ایل پی فیصل آباد کے کچھ لوگوں نے وہ فیصل آباد ڈویژن کے وہاں سے ان کے کوئی ایم پی اے کینڈیڈیٹ تھے, وہ کسی مجرم میں پکڑے گئے تو ٹی ایل پی والوں نے پکڑ کے اس کی خوب دھلائی کی, لیکن بعد میں الزام کسی اور پارٹی پر لگایا. لیکن ہماری انویسٹیگیشن کے مطابق یہ تھا. اب اگر ٹی ایل پی والے ہی اس شیخ دانش کو یا اس کو چھڑوانے میں جو لوگ ملوث ہوں گے تو پکڑ کے ان کی چھترول کر دیں, اور یا چھترول کے علاوہ کچھ اور کام کر دیں, جس طرح کہ ٹی ایل پی ہماری جذباتی ایک مذہبی جماعت ہے, پھر تو انارکی پھیل جائے گی نا. سسٹم کے اوپر سے اعتبار اٹھ جائے گا, عدالتوں کے اوپر سے اعتبار اٹھ جائے گا. پھر دیکھیں بات سنیں, اگر تو عدالت اس کو چھوڑ دیتی ہے تو پھر تو اعتبار اٹھے گا, لیکن اگر وہ بندے کو چاہے ٹی ایل پی ہو, چاہے نون لیگ ہو, چاہے کوئی اور جماعت ہو, چاہے پی ٹی آئی ہو, اگر وہ اس بندے کی چھترول کہیں پہ کرے گی تو اس کے ساتھ عوام کی سپورٹ ہوگی. ایسے ہی ہے, عوام کی سپورٹ ہوگی. اچھا میم, اگر آپ خود اگر گورنمنٹ میں ہوتی ہیں یا ویمن کے کسی این جی او کے اوپر آپ ہوتی تو اس کے اوپر آپ قانون سازی کے لیے پارلیمنٹ کو کیا تجویز پیش کرتی کہ دوبارہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں؟ سزائے موت, اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں, جسٹ سزائے موت ہونی چاہیے. 2-4 لوگوں کو دیں گے تو آنے والے آپ کی جو نسلیں ہیں نا وہ سمجھیں گی. ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ خواتین کو سمجھا رہے ہوتے ہیں, بہنوں بیٹیوں کو بتا رہے ہوتے ہیں, ان کو اگلی زندگی گزارنے کے طریقے بتا رہے ہوتے ہیں. ہم جو غلطی کرتے ہیں ہم اپنے مرد حضرات کو نہیں سکھاتے جن کے اوپر سارے سسٹم کو چلانے کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر ہم لوگ یہ کرنا شروع کر دیں تو یہ والے معاملات ہی نہ ہوں, اور یہ سراسر زیادتی ہوگی. اگر اتنی سی بھی فلیکسیبلٹی اس بندے کو دی جائے, اس کا کیس تو چلنا بھی نہیں چاہیے, عدالت کو تو اس کے اوپر کوئی ہیئرنگ بھی نہیں سننی چاہیے, سیدھا سزا دینی چاہیے, اس کو معافی مانگنی چاہیے, اس کو ایک چوک میں آ کے معافی مانگنی چاہیے اس بچی کے ساتھ. اور آپ سوچیں کہ اس کا کیا حال ہوگا, وہ بیچاری کسی کو ساری زندگی فیس نہیں کرتی. یہ سزا بھی ہونی چاہیے, سزا کے بعد معافی. اگر وہ بچی کا دل مانتا ہے تو میں ہوں تو میں کبھی معاف نہ کروں, چاہے کچھ بھی. اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ کرے, اللہ معاف اس بندے کو چاہے تو کرے, لیکن میرے جیسا بندہ ہو تو وہ کبھی اس کو معاف نہیں کرے گا. تو میں اس بارے میں کچھ نہیں. دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمارے ملک کا سسٹم بہت گندا ہے. ہمارے ملک میں کیوں گندا ہے کہ عورتوں کی عزت کو اتنا زیادہ وہ سمجھا جاتا ہے, اتنی زیادہ وہ دینی چاہیے نو ڈاؤٹ, لیکن اس چیز کے اوپر ان کا, اسی چیز کے اوپر نیگیٹو چیز یہ ہے کہ ان کا منہ بند کرا دیا جاتا ہے کہ جی کل کو بچیوں کی شادیاں ہونی ہیں, ایسے ہونا ہے, ویسے ہونا ہے. تو پیرنٹس بھی ڈر کے مارے کہ انہیں پتا ہے کہ یہ اب ہماری باقی بیٹیوں کو, ہماری خالہ کی بیٹی کو, ہمارے ماموں کی بیٹی کو نہ تنگ کرنا شروع ہو جائے تو ہم لوگ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, جو کہ ہم زیادتی کرتے ہیں. تو یہ والی چیز کو نہ, یہ چیز نہ ہو, اس کے لیے فیملی کا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اسٹرانگ رہے اس چیز کے اوپر, کہ وہ اس کیس کو لڑ رہی ہے, اس کے لیے فالو اپ لے رہی ہے اور اپنا بدلہ پورا کر رہی ہے. اگر وہ یہ نہیں کریں گے اور وہی ہسٹری ریپیٹ ہوگی, وہ بھی ڈراوے میں آ جائیں گے, تو پھر یہ کیسز ہر تھوڑے عرصے کے بعد اسی طرح ایمرج ہوتا ہے. بالکل بالکل کیوں نہیں, کیونکہ خان صاحب جو ہیں اللہ کا شکر ہے کہ وہ اتنا زیادہ سنت رسول کو بھی فالو کرتے ہیں. آپ لوگوں نے ان کی بات کو دیکھا ہے, ان کی بات کو سنا ہے, ٹھیک ہے. اور اس طرح کے کیسز جو بہنوں بیٹیوں کی عزت کے ہیں, اگر وہ خان صاحب ایک جلسے میں آ کے اتنے اچھے الفاظ میں لوگوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ اپنی بہنوں, ماؤں اور بیٹیوں کو جگہ دیں, ان کی عزت کی اتنی پرواہ کرتے ہیں, تو اس طرح کے کیسز میں اگر ہم کوئی بھی بل پاس کروانا چاہیں گے یا ہم اپنی شکایت ان کے آگے رکھیں گے تو ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ بھی اس میں اتنا ہی کوآپریٹ کریں گے اور اسی طرح سے سوچیں گے جیسے ہم لوگ سوچ رہے ہیں. اچھا مس, ایک نجی چینل نے یہ رپورٹ کی کہ یہ ایک فیصل آباد کے صنعت کار کے ساتھ پولیس کا رویہ بدسلوکی والا ہے اور عوام جو ہے وہ تشدد کر رہی ہے, اس کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں تو پھر نواز شریف کو چور کہنا چھوڑ دیں. اگر ایک صنعت کار نے غلط حرکت کی ہے اس کے بارے میں ہم بات نہ کریں تو ہم نواز شریف کو بھی چور کہنا چھوڑ دیں. یہ کس طرح کی بات ہے؟ جس نے جو غلطی کی ہے وہ تو اس کو کہنا ہے. یہ کون سی بات ہے؟ اس کو اگر صنعت کار ہے تو کیا اس کے اوپر کوئی ٹیگ لگ گیا ہے کہ وہ بہت نیک انسان ہے, یا چلو اس کے پاس پیسے ہیں ہم اس کو اس طرح ٹریٹ نہیں کر سکتے, ہم اس طرح کریں؟ یہ تو بہت سراسر زیادتی کی بات ہے. اس کی جگہ کو کوئی مزدور ہوتا تو پھر کیا ہوتا. آپ کا بہت شکریہ میم. اسی بات کے ساتھ اس انٹرویو کو کلوز کروں گا کہ جس چینل نے, جس اینکر نے, جس رپورٹر نے یہ نیوز چلائی ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں یہی کام آپ کے چینل کے سی او کی بیٹی کے ساتھ کروں تو پھر کیا آپ نیوز چلائیں گے کہ ایک یوٹیوبر نے, ایک رپورٹر نے, ایک اینکر نے, ایک جرنلسٹ نے یہ زیادتی کی, اور یا آپ تو زیادتی والا ذکر ہی نہیں کرے تھے, پھر آپ کیا یہ کہیں گے کہ ایک اینکر کے ساتھ جو ہے وہ پولیس ناروا سلوک کر رہی ہے, ایک رپورٹر کے ساتھ پولیس جو ہے وہ بدسلوکی کر رہی ہے؟ اگر میں آپ کے سی او کی بیٹی کے ساتھ ایسا کام کروں, میں ایسا کام کرنے سے پہلے مر جاؤں, لیکن میں کہ لیٹس سپوز اکنامکس کی ایک ٹرم ہے کہ فرض کریں اگر میں کرتا ہوں تو پھر آپ رپورٹنگ کیسے کریں گے؟
آپ کو ڈوب مرنا چاہیے. میں کہتا ہوں اس وقت سے ڈریں کہ جب آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہو. بہت شکریہ.